حدیث میں ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کسی بیپاری کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت میں نے نہیں پڑھی, آپ نے پڑھی ہوتا تو. کسی وہ سرمایہ دار کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت میں نے نہیں پڑھی. کسی صدر کی, پرائم منسٹر, کرکٹر, ایکٹر, ان کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت میں نے کہیں نہیں پڑھی, جبکہ ان کو دیکھنے کے لیے لوگ مرتے ہیں. ایک غریب مسکین پیون لگے کپڑے والا بیٹھا اور عالم ہے, اس کے چہرے کو اگر اس نیت سے دیکھا عبادت کی نیت سے ثواب کمائے گا. تو یعنی کہ یہ حدیث ہے کہ ہمیں علماء کے قریب نہیں کرنی. دیکھو اس عالم کو عبادت بیٹھے بیٹھے مفت میں بغیر خرچے کے لٹے جاؤ عبادت کا ثواب. بہرحال یہ کہ عالم سے مربوط ہونا ضروری ہے اور ان سے پوچھتے رہنا چاہیے, ورنہ عوام میں بہت خطرہ ہوتا ہے. ایسی باتیں کرتے ڈرا دیتے ہیں, دھاڑ کر کے کفریات آج کل بک دیتے ہیں. کچھ ان کو ہوش نہیں ہوتا اور ان کو سمجھانا بھی اپنے بس کا روگ نہیں ہوتا. ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں بعض کے, ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم کو بہت معلومات ہے. علماء کی باتیں کاٹ دیتے ہیں وہ لوگ. کیا علماء بیچارے کیا کریں, وہ چپ ہو جاتے ہیں, جواب جاہلاں, خاموشی باشد. اب اگر کوئی عالم فرض کردار کے اعتبار سے اگر داغدار ہے بھی, تب بھی اگر وہ ہے عالم دین, تو اس کی بسبب علم دین فضیلت اپنی جگہ پر رہے گی اور اس کی توہین کی اجازت نہیں ملے گی ہمیں. ٹھیک ہے, وہ شمع ہے, جلتی ہمیں تو روشنی دیتی ہے, ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں. تو علماء سے بہرحال فیض اٹھائیں اور اس سے فائدہ لیں اور مفتیان کرام سے مسائل معلومات کرتے رہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو بڑے آدمی کا وارث وہ چھوٹا ہو تب بھی بڑا ہوتا ہے. میرے لفظوں پہ بہت آپ توجہ فرمایا کریں. بڑی شخصیت کا وارث چھوٹا ہو وہ تب بھی بڑا ہوتا ہے, اور وارث ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو. اگر باپ پہلوان ہو اور بیٹا اس کا پاؤں سے معذور ہو, تو یہ کہہ کر بیٹے کو رد نہیں کرتے کہ باپ پہلوان تھا اور بیٹا لنگڑا ہے, لہذا اس بیٹے کی بجائے پہلوان بیٹے کو پہلوان کا وارث بناؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن اپنے باپ کی جائیداد کا وارث وہی ہوگا. باپ بہت خوبصورت ہو اور بیٹا بدصورت ہو, بدصورت ہونے کے باوجود خوبصورت بیٹے کا وارث وہی, خوبصورت باپ کا وارث وہی بیٹا ہے. یہ کہہ کر اس باپ کو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چونکہ باپ خوبصورت ہے تو اس کے وارث کے لیے خوبصورت بیٹا تلاش کرو, بدصورت اس کا وارث نہیں بن سکتا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں, علماء جیسے بھی ہوں علماء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, اس لیے وارث کا احترام کریں گے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ علماء کرام کی زیارت کرنا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی زیارت کے برابر ہے؟ نہیں, ایسی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. ویسے یہ لوگ ہمارے عموماً بیان کر دیتے ہیں نا کہ اس امت کے جو علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. یہ ایک قول زرعی کے طور پہ تو ٹھیک ہے, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں, یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے انبیاء کا تو کی وراثت تو علم دین ہے نا, علماء اس کو لے کے چلیں گے. اب آپ نے پوچھنا کس فرقے کے علماء؟ علماء حق یعنی امام بخاری, امام مسلم, ہم تو جن کے نام پتہ ہیں انہی کے لے سکتے ہیں نا. تو انبیاء کی طرح سے مراد یہ نہیں ان کا مرتبہ انبیاء کی طرح ہے, نہیں. انبیاء کی طرح سے مراد ہے ان کا منصب انبیاء کی طرح ہے. منصب انبیاء کا کیا تھا؟ اللہ کی دعوت. تو پوری امت کو کہا گیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لہٰذا یہ کہ یہ علماء والا کام چھوڑیں, یہ پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. لو جی نویں گل ہے, علماء نہیں سر, پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے, کیونکہ ان زمانوں میں پیغمبر آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبروں والا کام اس امت کو ٹرانسفر کر دیا. اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا, لہذا پوری امت, قرآن میں لکھا ہے پوری امت پیغمبروں والے اس کام کو لے کے چل رہی ہے. کی طرح سے مراد یہ ہے, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. بالکل مرتبہ کون کسی کا ڈیفائن کر سکتا ہے؟ باقی زیارتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زیارت کرنے سے اگر کچھ ہوتا نا میرے بھائی, تو سب سے بڑی زیارت تو اللہ کے نبی کی زیارت ہے. اللہ کے نبی کی زیارت کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرے, آپ کی وفات کے بعد کافر ہو کے مرے. یہ جو ام حبیبہ ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا, ان کا خامن جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا, یعنی سابقون الاولون میں جو ہجرت کر گئے تھے نجاشی کے پاس. وہاں جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا, عبید اللہ. تو وہ تو عیسائی ہو کے مرا ہے, صحابی تھا, حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرا ہے. دیکھنے سے نہیں ہوگا, کام کرنے سے فرق پڑتا ہے.
مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ ملے، منکرین زکوٰۃ ہوئے، یہ کون لوگ تھے جو حضور کی زندگی کے اندر مسلمان تھے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. یہ الفاظ سے وہ حدیث سٹارٹ ہوتی ہے. تو جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ صحابی، مسلمان نہیں. پرانیاں گلاں. انہوں نے صحابی کی ڈیفینیشن کی تھی، جو حضور کو ایک دفعہ بھی دیکھ لے وہ صحابی ہے. تو جو قبائل حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں تو مرتد ہو گئے نا، تو آپ ہم انہیں صحابی نہیں کہہ سکتے. سر اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. جس زمانے میں وہ صحابی تھے اس زمانے میں انہیں صحابی کہیں گے. جیسے ابو سفیان خندق کے موقع پر کافروں کا سرغنہ تھا. خندق آج بھی ڈسکس ہوگی تو ابو سفیان کو ہم کہیں گے کہ وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا. ہاں جب بعد میں مسلمان ہوا پھر مسلمانوں والا سٹیٹس ہے. لیکن بعد میں مسلمان ہونے کی وجہ سے خندق میں جو انہوں نے ان کی غلط کام ہے وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گے، اگرچہ وہ معاف ہو چکے. وہ تو آج کی ڈیٹ میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں بھی معاف ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن حضرت یوسف کے بھائیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا. گدھے کی مثال بھی قرآن پاک میں سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کے لیے گدھے کی مثال بیان کی ہے. اور میں نے پہلے ہی کیڑا نکال دیا کہ جو جو خرابیاں ان کے اندر ہیں نا وہ اس امت میں بھی آنی ہے. پارہ نمبر 28 کے اندر سورہ الجمعہ، اس میں اللہ تعالیٰ علماء یہود کے بارے میں فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی، ان علماء کی جن کو حامل تورات بنایا گیا تھا. ظاہر ہے علماء ہی ہے نا، ویسے تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں انبیاء کے وارث علماء ہیں. جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ یہاں تو یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کا تورات کا جن کو وارث بنایا گیا، تو آپ تو کہتے ہیں کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، اب یہ عوام کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. تو یہ علماء کے بارے میں ہی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، ثم لم یحملوها، پھر وہ حامل ہونے کا حق نہیں انہوں نے ادا کیا. ان کی مثال ہے کمثل الحمار، ایک گدھے کی مثال ہے. یحمل اسفارا، جو کہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو خود ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں. ہدایت تو ظاہر قیمتی چیز ہے، جو کوشش کرے گا اسے ملے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تورات کے حامل بنائے گئے، تورات کے حامل عوام الناس تھی یا علماء تھے؟ علماء سے پوچھ کے چلیں، کہتے ہیں نا آپ کو، کہتے ہیں علماء سے، کیونکہ دیکھیں کتاب و سنت کے حاملین تو علماء ہیں. تو سر یہ بھی علماء یہودی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہ گدھے کی مثال ہے. گدھے کی مثال کیوں؟ اور ایسا گدھا جس کے اوپر کتابیں لاد دی ہوں، بوجھ لادا ہوا ہو. اب مجھے بتائیں اگر کسی گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو گدھا اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے؟ گدھا تو وہ پڑھ ہی نہیں سکے گا. تو یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ ایسے علماء جو تورات کے حامل تو تھے لیکن اس کے اندر جو اللہ کی تعلیمات تھیں اس سے استفادہ کر کے ہمارے پیغمبر کو انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہے جس کی پریڈکشنز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود تھیں. تو گویا یہ ان گدھوں کی مانند ہے کہ جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہے، ڈگریوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہے، ان کے شوکیسوں میں بخاری مسلم تو رکھی ہوئی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے. اچھا یہ وہ مثال ہم پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں علماء سونا کہ آپ تو گدھے کی مانند ہیں، کتابیں آپ کتابیں کھول کے بیان کر رہے ہیں. اور جو کتابیں کھول کے بیان کرتا ہے اس کو تو اللہ نے گدھا کہا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ گدھا وہ ہے جس پہ کتاب لدی ہے اور وہ کتاب پڑھ نہیں رہا. جو کتاب کھول کے بیان کر رہا ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ اس گدھے کی مانند ہے جو کتاب کھول کے سامنے پڑھتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ اس نبی پر ایمان لے کے آؤ تو تم ایمان لے کے آؤ. یہ تو نہیں لکھا. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ علماء یہود وہ ہیں کہ ان کے پاس تعلیم موجود تھی، انہوں نے اس تعلیم پہ عمل نہیں کیا. تو آج بھی وہی علماء گدھے کی مانند ہیں جن کی بخاری مسلم یا قرآن جو ہے وہ شوکیسوں میں لگا ہوا ہے لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہوتے. تو ان کو گدھے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. اور حدیث میں بھی آیا ہے سر، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے علماء کو دوزخ میں دیکھا ہے ان گدھوں کی مانند
جو اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. پرانے زمانے میں آپ کو پتا نا وہ جیسے کولو کا بیل ہوتا تھا نا, تو عرب میں یعنی گدھوں کو بھی اس میں جوتا جاتا تھا بعض اوقات, یعنی وہ گندم کے سٹے الگ کرنے کے لیے, پانی نکالنے کے لیے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی انتڑیوں کے گرد دوزخ میں چکر کاٹ رہے ہیں ان گدھوں کی مانند. کون؟ علماء. اچھا, تو ان سے اہل جنت, اسی حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت پوچھیں گے کہ حضرت صاحب تسی کتھے, تسی اتنے پہنچے بزرگ سو, اتنے مریض سن, اتنے آپ سے پوچھ کے چلنے والے تھے. تو وہ پھر واعظین پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے علماء کہ ہم وہ کچھ کہا کرتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے. لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیا کرتے تھے, خود اس پہ چلا نہیں کرتے تھے, اور لوگوں کو برائی سے روکا تو کرتے تھے لیکن خود نہیں رکا کرتے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ انصاف پہ ہے. اللہ کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ علم کس سے حاصل کیا جا رہا ہے, اس چیز کی پرواہ ہے کہ علم پہ عمل کون کر رہا ہے. اگر کوئی عالم ہے عمل نہیں کر رہا دوزخ میں, اور اسی عالم کی تقریر سن کے کوئی بندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے جنت میں. اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ عمل کون کر رہا ہے. اگر ڈگریوں پہ ہوتا تو ڈگری والے جنت میں جاتے نا, بغیر ڈگری والے دوزخ میں ہوتے. یہ ڈگری میں کلیئر ہو رہی ساتھ ساتھ. ڈگری کا مسئلہ نہیں ہے, اس علم پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ ہی رہے, پڑھے کوئی نہ, اور جب کو پڑھ کے بتائے تو کہتے ہیں نہیں جو دین کتابوں میں تو نہیں ہے, بزرگوں کی خدمات ہیں. ایک ٹکٹ میں کتنے کتنے مزے لیتے ہیں. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے گدھے کی مثال بیان کیا ہے علماء کے لیے کہ دوزخ میں نے ان کو اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا. تو ماشاءاللہ کافی زیادہ فضائل و برکات قرآن و حدیث میں ان کے بیان ہوئے علماء سو کے. قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے اگر کوئی خود علماء سو میں سے ہے تو بے شک وہ غصہ کھا لے. اگر آپ اپنے آپ کو علماء حق سمجھتے ہیں تو آپ کو ان باتوں سے غصہ نہیں کھانا چاہیے. میرے سامنے کوئی آیات بار بار پڑھ کے مجھے سنائے کہ جو قرآن کے, اس کو آپ آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر لیں کہ جو قرآن اور حدیث کے حاملین بنائے گئے وہ گدھے کی مانند ہیں جو بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں, تو میں تو برا نہیں مانوں گا, میں تو وہ گدھا ہے ہی نہیں ہوں. مجھے تو بالکل غصہ نہیں آئے گا, کیونکہ میں تو اگر حامل بنایا گیا ہوں تو میں اسی کو پڑھ کے خود بھی عمل کر رہا ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں. لیکن اگر اس طرح کی مثالیں سن کے کسی کو غصہ آ رہا ہے تو وہ خود ہی ٹیسٹر اپنے اوپر لگا لے کہ وہ علماء سو میں سے ہے. آپ میرے سامنے یہ یاد پڑھیں, بلعام بن بورا کے واقعہ بار بار سنائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم کب کتاب و سنت کے خلاف چل رہے ہیں؟ جو چل رہے ہوتے ہیں نا ان کو غصہ آتا ہے, ہمیں کہہ رہا ہے, ہمیں کہہ رہا ہے. بھائی ہم کو نام لے رہے ہیں کسی کا, ہم تو یہ بتا رہے ہیں یہ نوٹوریس چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو علماء سو ہوتے ہیں. تو جسے فٹ اسے گفٹ. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں ہے تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے, غصہ کھانے کی بجائے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں, یہی میرا تعارف ہے, گدائے مصطفیٰ ہوں